अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक उस्ताद मोहतरम का फ़ोन आया, हम तकरीबन इशा के आसपास। उनकी तबीयत थोड़ी अलील हो गई मगरिब बाद से, तो उन्होंने गुजारिश की कि आज की क्लास तो वो नहीं ले पाएंगे, तो कल का जो सबक चल रहा था वो आज नहीं कल होगा इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि आज छुट्टी नहीं किया जाए, बल्कि कोई दूसरे सबक को आप ले लीजिए। तो एक मौजू है जो कुरान करीम की आयतों के निस्बत से ही है, तो आज इंशाअल्लाह ताला उस टॉपिक पे हम लोग लेंगे। कल की टॉपिक जो चल रही थी ना वो कल इंशाअल्लाह कंटिन्यू होगी। तो आज का जो मौजू है वो इलाही उसलूब इस्लाह का बुनियादी नज़रिया, यानी अल्लाह ताला के तरीक़ा क्या है किसी शख्स की इस्लाह करने के हवाले से, वो इंशाअल्लाह ताला हम लोग आज देखेंगे। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि ये बातें कल भी आ चुकी हैं वैसे मोटे तौर पे। दुनिया में किसी भी काम को कामयाबी के साथ अगर सक्सेसफुली पूरा करना है ना, तो उसके ताल्लुक से जो मुतअल्लिका जानकारी है ना, वो नॉलेज बहुत क्लियर होना चाहिए। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट का रैंडम नॉलेज यानी उमूमी नॉलेज नहीं चलेगा। उसमें कामयाब होने के लिए उस स्पेशल फील्ड का उस फील्ड का हमें स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। आम जो हमारी जो मादी मालूमात हैं, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, उसमें साइंस के मजा में भी देखा होगा आपने। आज साइंस इतनी कामयाबी इसीलिए हो पाई है ताकि उस साइंस के उस फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज लोगों ने गेन किया, जिसकी बुनियाद पर वो फील्ड कामयाब रहा। ये जो हमारा इस्लाही फील्ड है ना, इस्लाही फील्ड, ये नाकाम होने की उसकी एक बड़ी वजह यही है कि लोगों के पास एक रैंडम नॉलेज है दीन का या इस्लाही तरीके का, उसका स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है। ये जो पूरा सेशन चल रहा है ये उसी नॉलेज को स्पेसिफिक करने के लिए है, खुसूसियत के साथ जानने के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला उसी सिलसिले में हम लोग की आज कड़ी चलेगी। तो अल्लाह ताला का एक जो इस्लाही काम है ना, उसका एक नक्शा, जैसे ही हमने एक अज़्म किया, इरादा किया, तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि हम बहैसियत मुसलमानों में भी इस्लाह होना है, और हमारे अलावा मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों की बहुत बड़ी तादाद है, उनकी भी इस्लाह करनी है। इस वक्त चूंकि हमारा मौजूद मुसलमानों में इस्लाह के ताल्लुक से है, तो मुसलमानों की इस्लाह के ताल्लुक से तीन बातें बहुत ख़ास ध्यान रखनी चाहिए। किसी शख्स की भी इस्लाह करनी है अपने मुतल्लिक़ीन के, अपने जानने वाले के, तो सबसे पहले तो उस शख्स के अंदर दीन का फ़हम या इल्म दीन का होना, ये पैदा करना ज़रूरी है। इसके ताल्लुक से तरबियत की अहमियत भी पैदा होती है। माशाअल्लाह आप सबका ज़हन एक हद तक बना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि दीन की फ़िक्र है, तभी उस फ़िक्र की बुनियाद पे आज माशाअल्लाह लोग शामिल भी हुए हैं। एक बहुत हसास टॉपिक है इत्तबाए दीन। इसके ताल्लुक से माशाअल्लाह जानते भी हैं बहुत से लोग, मगर थोड़ी बहुत उसमें कन्फ्यूज़न है। आज की जो टॉपिक है ना, यही इत्तबाए दीन ही इंशाअल्लाह ताला रहेगा। इत्तबाए दीन, प्रैक्टिसिंग ऑफ दीन जिसको बोलते हैं, ये क्या है, और इसी इत्तबाए दीन के अंडर में हम लोग इशाअत दीन की अहमियत को भी देखेंगे इंशाअल्लाह। ये जो दो टर्मिनोलॉजी है ना, इत्तबाए दीन और इशाअत दीन, इन दोनों का आपस में एक अटूट रिश्ता है, एक जबरदस्त बॉन्डिंग है। बल्कि बॉन्डिंग इतना ही नहीं, यानी ये दोनों टॉपिक, ये दोनों मौजू एक दूसरे पर मुनहसिर है, टिके हुए हैं। यानी इत्तबाए दीन और इशाअत दीन, प्रैक्टिसिंग ऑफ दीन एंड प्रोपेगेटिंग ऑफ दीन, ये दोनों ही दूसरे पर टिका हुआ है। अगर किसी एक काम को भी छोड़ दिया जाए या एक को उतना वेटेज नहीं दिया जाए और दूसरे के ऊपर बहुत मेहनत की जाए, तो दूसरे का अज्र भी रद्द हो जाएगा। तो इत्तबाए दीन की अहमियत तो हर किसी को मालूम है माशाअल्लाह, मगर इशाअत दीन जो वर्ड है ना, इसके बारे में बहुत से लोग बहुत क्लियर नॉलेज नहीं रखते हैं। तो इन दोनों की बाहमी अहमियत अल्लाह ताला के यहाँ क्या है, वो इंशाल्लाह आज के जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। कि इस दर्स का बुनियादी मकसद क्या है कि खुद अमल ना करते हुए भी कोई शख्स अगर ऐसा है जो दूसरों को दीन की दावत देने की ख्वाहिश रखता है ना, और आम लोगों का जहन भी यही है, यानी खुद तो दीन पर अमल नहीं करेंगे पूरे तौर पे, मगर दूसरे की फिक्र ज्यादा करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, वो शख्स जो दूसरों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद है कि वो दीन पर अमल करने वाला या करने वाली हो जाए, बजाय खुद पर अमल करने के, क्या ऐसा शख्स एक हकीकी मोमिन कहलाया जाएगा, या ये हकीकी मोमिन की रविश हो सकती है? ऐसे लोगों का मुकाम
اللہ پاک کی نظر میں کیا ہے، ان سوالات کے جواب قرآن کریم کیا دیتے ہیں، یہ آج کا موضوع ہے بطور خاص۔ اتباع دین کے بغیر کوئی اشاعت دین کرے گا، کوئی شخص بھی دنیا کا اتباع دین، پریکٹسنگ آف دین نہیں کر رہا ہے، ہاں اشاعت دین کے کام میں لگا ہوا ہے، دین کے عام زبان میں نا پرچار پرسار میں لگا ہوا ہے، دین کی اشاعت میں لگا ہوا ہے، ایسا شخص اللہ کی نظر میں مردود ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی نظر میں بے عقلی، جاہلی والی کیا بات ہے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا یہ عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو، تم اے ایمان والوں، تم لوگوں کو نیکی کرنے کے لیے تو کہتے ہو، نیک کام کرنے کے لیے تو کہتے ہو، مگر اپنے تعلق سے خود کے معاملے میں فراموشی اختیار کیے ہوئے ہو، خود کو بھول گئے ہو، فرگٹ ہو گئے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ افلا تعقلون، تمہارا یہ عقل کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت کی روشنی میں خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جاہل، بے عقلی والی کیا بات ہے؟ دوسروں کو اچھی باتوں کا مشورہ دینا اور خود کے معاملے میں اس اچھی بات کو عمل کرنے سے گریز کرنا یا بھول جانا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے مسلمان جو اتباع دین تو نہیں کر رہا، پریکٹسنگ آف دین تو نہیں کر رہا، مگر اشاعت دین میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص بے عقلی والے کاموں میں جانا جائے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل میں سے ایک عمل ہے۔ سورہ نمبر 61 آیت نمبر 2 کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تعقلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اٹ مین پریکٹسنگ آف دین نہیں ہے مگر لوگوں کو دین کے بارے میں بتانے کا جذبہ خوب ہے، ایسی بات تم کیوں کہتے ہو دوسروں کو جو تم خود نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعقلون، اللہ تعالیٰ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ کوئی شخص ایسی بات کہے یا تم ایسی بات کہو جو تم کرو نہیں۔ اس کی خلاصہ یہ ہو گیا کہ خود کوئی مسلمان بے عمل ہو کر کے، نن پریکٹسنگ ہو کر کے، دوسروں کو پریکٹس کی دعوت دے، دوسروں کو عمل کی دعوت دے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں، ایسا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ عمل میں سے ایک عمل ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں کہا، ایمان والوں کو، مومنوں کو اسلام میں کامل، پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم دیا۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، دخلا، ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، آرڈر ہے، تم داخل ہو جاؤ، کہاں؟ فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیسا؟ کافہ، پورے کے پورے۔ ایک عجیب بات ہے کہ عام مسلمانوں کی سوچ کیا ہے، اکثریت کی، کہ اسلام میں تو غیر مومن داخل ہوگا نا، غیر ایمان والوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں غیر ایمان والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایمان والوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہیں۔ اے وہ لوگ جو خود کو ایمان والے کہتے ہو، تمہیں اسلام میں داخل ہونا ہوگا پورے کے پورے۔ غیر ایمان والوں کی بات تو الگ ہے، یہاں بات ایمان والوں کی ہو رہی ہے۔ عام طور پہ ہر ایمان والا کیا سمجھتا ہے کہ ہم تو داخل ہو چکے ہیں، ہمیں کیا ضرورت داخل ہونے کی؟ اسلام میں تو وہ داخل ہوں گے نا جو غیر ایمان والے ہیں۔ عام لوگوں کی ذہنیت یہی ہے۔ قرآن کی آیت کیا کر رہی ہے؟ کہ ایمان والو، تمہیں اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ غیر ایمان والے کی بات تو سیکنڈری ہے، تم پہلے اپنا معاملہ فکر کرو کہ تمہیں اسلام میں داخل ہونا ہے، کتنا؟ پورے کے پورے، کافہ۔ اگر کوئی ایسا ہے تم میں سے جو یہ کام نہ کرے تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، گویا کہ وہ شیطانوں کی پیروی کر رہا ہے۔ تو گویا کہ تم اس عمل کو رد کر کے شیطان کے پیچھے مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، مبین دشمن ہے۔ تو یہ جو 1 2 3 لکھا ہوا ہے نا، یہ آیت ایک ہی آیت ہے، اس کو بریک ڈاؤن کیا گیا ہے تاکہ اس کے اندر 3 الگ الگ ٹاپک ہے۔ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے نا، اس کو توڑ توڑ کر کے سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ایمان والوں کو تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ اسلام میں ایمان والوں کو داخل ہونا ہے، پورے کے پورے۔ تو پچھلی آیتوں سے کیا باتیں معلوم چلی کہ ایک نام نہاد مسلمان، سو کالڈ مسلم سے حقیقی مسلمان، ٹرو مسلم میں بدلنا ہے۔
यानी बाई बर्थ मुस्लिम से बाई स्टडी मुस्लिम में चेंज होना है। तो इस वक्त जरूरत यह है कि उम्मत की अक्सरियत, मुसलमानों की अक्सरियत बाई बर्थ मुस्लिम की हैसियत से जिंदगी गुजार रही है। तो हमें यानी वैसे शख्स को बाई बर्थ से बाई स्टडी, मालूम ना मालूम से मालूम की दुनिया में जाना है, यानी कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। वो बात जो हम दूसरों को कहना चाह रहे हैं या कहते हैं, अपने अंदर अमल में लाने की पहले कोशिश करनी है, पहले खुद पर फिक्र करना है, खुद में प्रैक्टिसिंग ऑफ दीन में लाना है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, आयत हदीस नंबर है 3267, पीपल हु डू ओनली इशाअत दीन विल एंटर हेल। वो शख्स, वो ईमान वाले जो सिर्फ इशाअत का काम करते हैं, प्रोपेगेटिंग का काम करते हैं, मगर इत्तबा का काम नहीं करते, प्रैक्टिसिंग का काम नहीं करते, उनका क्या ठिकाना है? वो शख्स जहन्नम में जाएंगे। हज़रत उसामा ने कहा, वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना था कि क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा, आग में उसकी आंतें बाहर आ जाएंगी और वो शख्स से इस तरह चक्कर लगाने लगेगा ना, जैसे कोई गधा अपने चक्की पर गर्दिश करता है, घूमता है। चक्की के आगे गधा को बांध दिया जाता है तो वो चक्की की चारों तरफ घूमता है। तो जहन्नम में डाले जाने वाले उस शख्स के करीब आकर जमा अपनी बाकी जहन्नमी उस शख्स के पास आके खड़े हो जाएंगे और उससे कहेंगे, अरे तुम, और यहाँ तुम्हारी क्या हालत हो गई? तुम तो हमें अच्छे काम करने का हुक्म देते थे और हमें बुरे काम से मना भी करते थे। वो शख्स कहेगा, बिल्कुल बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मैं ही वो शख्स हूँ जो तुमको तो अच्छे काम करने के लिए कहता था मगर खुद नहीं करता था, तुमको तो बुराई से रोकता था मगर मैं खुद नहीं बुराई से रोकता था। यानी यानी उस शख्स का अंजाम का है, क्या होगा, वो अंजाम इस हदीस के हवाले से पेश किया गया है। यानी वो शख्स जो इत्तबा का काम नहीं करे, प्रैक्टिसिंग ऑफ दीन ना करे और दीन की इशाअत में लगा रहे, उस शख्स का ठिकाना जहन्नम है। यानी पिछली आयतों और हदीसों से ये मालूम चला। उसी का ये खुलासा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी पूरे इस टॉपिक का खुलासा क्या रहा कि खुद अमल नहीं करते हुए दूसरे को अमल की दावत, दूसरे को अमल की तरगीब देना अल्लाह की नज़र में सख्त नापसंदीदा रविश है और ऐसे लोगों के अमाल खैर रद्द कर दिए जाएंगे, तभी तो जहन्नम में जाएगा वो। लिहाजा दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए इशाअत के साथ साथ इत्तबाए दीन की भी हमें लाजिमन अमल में अमल करना होगा, यानी इशाअत के साथ इत्तबाए दीन में भी अपने आप को लगाना होगा। ये खुलासा, हालांकि मजीद और आयतें भी हैं, लेकिन खुलासे के तौर पे इत्तबाए दीन किसे कहते हैं, इत्तबाए दीन की कितनी अहमियत है, नहीं करेंगे तो कहाँ ठिकाना होगा, वो इस हवाले से पढ़ा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो आगे का टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, वो है इशाअत दीन की अहमियत। तो कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे आपके आसपास में जो इशाअत का काम तो खूब करते होंगे मगर इत्तबा नहीं करते होंगे, मगर कुछ लोग ऐसे भी मिलने वाले हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ इत्तबा का काम कर रहे होंगे और इशाअत का काम नहीं करते होंगे। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए क्या कह रहे हैं, जो सिर्फ प्रैक्टिसिंग ऑफ दीन के लिए काम कर रहे हैं और इशाअत के काम में नहीं लगे हुए हैं। तो पहले तो उन्हें इशाअत की अहमियत को समझाना होगा ना। उसी इम्पोर्टेंस ऑफ इशाअत दीन के हवाले से ये टॉपिक है कि हमारी इत्तबाए दीन विल बी नलिफाइड और नेग्लिजिबल, जीरो माना जाएगा अगर हम इशाअत दीन का काम नहीं करें। तो ये इस टॉपिक के ज़मन में इंशाअल्लाह ये चंद आयतें हम लोग देखेंगे। तो आज पहली जो आयत है वो है सूरह नंबर 8 और आयत नंबर 25, वत्तकू फितनतुन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाक़ई नहीं होगा जो तुम में से गुनहगार हैं। दोबारा समझें इसको। और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाक़ई नहीं होगा जो गुनहगार हैं। इसका मतलब क्या है, जो गुनहगार नहीं है वो भी फितने में गिरफ्तार होंगे। टॉपिक क्या बना, विल वी बी पनिश्ड फॉर क्राइम्स ऑफ अदर्स विच वी हैवंट कमिटेड। क्या हमें उस जुर्म की भी सजा मिलेगी जो जुर्म हमने किया ही नहीं। क्या है आयत, कि सिर्फ गुनहगार ही फितने में नहीं में डाले जाएंगे, जो गुनहगार नहीं है वो भी डाले जाएंगे।
اب سوال یہ ہے کہ وہ کون ہوں گے اور کیسے ہوں گے، یہ ایک الگ موضوع ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں۔ اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اوپر کی آیتوں سے، اس آیت سے کیا معلوم چلا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پنشمنٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو فتنہ میں جو گرفتار کریں گے، وہ which comes as a result of the crimes of oppressors will affect those who are seemingly pious۔ صرف گناہگار لوگ ہی فتنے میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ لوگ جو گناہگار نہیں ہیں وہ بھی اس فتنے میں گرفتار ہوں گے۔ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم گناہگار نہیں ہیں اس لیے ہمارے اوپر کوئی فتنہ نہیں، ہم کسی فتنے میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ تو اس دھوکے سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ گناہگار نہیں ہونا کافی نہیں ہے فتنے سے باہر آنے کے لیے۔ آگے کیا آیتوں میں اور مزید ملیں گی۔ تو یہ ایک حدیث ہے صحیح البخاری کی، حدیث نمبر 2686۔ If the guilty are not prevented from their crimes, will the innocent not be affected by the consequences؟ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے ضمن میں انشاءاللہ باتیں اور سمجھ میں آئیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے حدود میں سستی برتنے والوں جی بسم اللہ، تو اللہ کی حدود میں سستی برتنے والوں اور اس میں مبتلا ہو جانے والوں کی ایک مثال اللہ پاک دے رہے ہیں کہ ایک ایسی قوم ہے جس نے ایک کشتی میں سفر کرنے کا ارادہ کیا، اور اب اس میں 2 منزلہ کشتی تھی۔ اب اس میں قرآن اندازی کیا کہ بھائی نیچے کچھ لوگ بیٹھیں گے، کچھ لوگ اوپر بیٹھیں گے، اوپر کون بیٹھیں گے، نیچے کون بیٹھیں گے، یا قرآن اندازی ہوئی۔ اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں کچھ لوگ نیچے بیٹھے، کچھ لوگ اوپر بیٹھے۔ نیچے کے لوگ پانی لے کر کے اوپر کی منزل سے گزرتے تھے، نیچے کے لوگ پانی لے کر کے اوپر کی منزل سے گزرتے تھے، تو اس سے اوپر والوں کو بہت تکلیف ہوا کرتی تھی، اس خیال سے کہ اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے بار بار۔ تو نیچے والے نے کیا کیا، ایک آدمی نے کڑھاڑی لیا اور کشتی میں ایک سوراخ کر دیا کہ بھائی بار بار پانی اوپر نیچے کرنے سے کیا چکر ہے، پانی میں تو ہیں ہی ہم لوگ، سوراخ کرو پانی آ جائے گا۔ اور پانی آ بھی گیا۔ اب جیسے اوپر آیا تو سوراخ کرنے لگا، تو اوپر والوں نے کہا کہ ارے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو میرے اوپر آنے سے پریشانی ہو رہی ہے نا، اس لیے، اور پانی میرے لیے ضروری بھی ہے۔ تو انہوں نے اگر نیچے والے کا آ کر ہاتھ پکڑ لیا تب تو وہ دونوں بچ گئے، لیکن اوپر والا یہ سمجھے کہ اس کا عمل ہے وہ جانے، ہمارا عمل ہے ہم جانے، ہم تو صحیح ہے نا، ہم تو کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں نا، وہ گناہ کر رہا ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی۔ وہ یہ دیکھ کر کے وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ سامنے والا کڑھاڑی سے سوراخ کر رہا ہے، تو وہ سمجھے گا اس کا عمل ہے نا، وہ غلطی کر سزا اس کو ملے گی، ہم اپنے اوپر میں بیٹھے ہوئے اور ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں۔ جیسے وہ کشتی میں سوراخ کرے گا، کشتی میں پانی آئے گی اور کشتی ڈوب جائے گی۔ کیا کشتی ڈوبے گی تو ڈوبے گا صرف گراؤنڈ فلور والا ہی ڈوبے گا جو گناہگار ہے، یا وہ لوگ بھی ڈوبیں گے جو گناہگار نہیں ہیں؟ وہ پچھلی آیت کی وضاحت کے لیے حدیث ہے۔ بعض دفعہ یہ کنفیوژن رکھتا ہے نا، ایسا کیسے ہو سکتا، اس کے لیے ایک حدیث ہے۔ یعنی وہ شخص جو گناہ نہیں کر رہا ہے، وہ دوسرے کو گناہ کی سزا بھی اس کو ملوث ہو سکتا ہے، گرفتار ہو سکتا ہے سزا میں۔ تو اس حدیث سے اور پچھلی آیت سے بات معلوم چلی کہ اگر گناہگار کو گناہ کرنے سے نہیں روکا گیا تو ہم بھی اس کے گناہ میں شریک مانے جائیں گے، یہ اس کا خلاصہ ہوا۔ آر دوز پیپل منکرین، کیا ان لوگوں کو منکرین کہا جائے گا جو صرف اتباع دین کرتے ہیں اور اشاعت دین کا کام نہیں کرتے ہیں؟ سورہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 163، بہت مشہور واقعہ ہے، لمبی آیت ہے، اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ اور ان لوگوں سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جب دریا بالکل دم لبالب بھرا ہوا تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن، یعنی مچھلی مارنا منع تھا نا ہفتے کے روز، تو ہفتے کے دن کے بارے میں حد تک تجاوز کرنے لگے۔ یعنی اس وقت جب ان کے ہفتے کے دن مچھلی مارنا منع تھا نا، تو اس وقت ان کے اوپر مچھلیاں تیرتی تھیں، اور جس دن مارنا منع نہیں تھا اس وقت مچھلی آتی ہی نہیں تھی۔ یہ کتنی بڑی ایک آزمائش کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہفتے کو مچھلی نہیں کھانا ہے، جس دن نہیں کھانا ہے اس روز مچھلی پوری تیرتی تھی، اور باقی سب دن مچھلی کھائی ہے اس دن دریا مچھلی ہی نہیں آتی تھی۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ تو اس طرح ہم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالیں گے۔ تو ہوا یہ کہ 3 گروہ بنے اس وقت۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو مچھلی مارنے والے کو منع کرتا تھا، ایک گروہ۔ دوسرا گروہ پہلا گروہ تو مچھلی مارتا ہی تھا، دوسرا گروہ جو مچھلی مارنے والے کو منع کرتا تھا، تیسرا گروہ جو مچھلی تو مارتا نہیں تھا مگر مچھلی مارنے والے کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔
تو جو تیسرا گروہ جو ہے نا، جو خود تو مچھلی نہیں مار رہا ہے مگر مارنے والے کو منع بھی نہیں کر رہا ہے، وہ دوسرے گروہ کو بولتا تھا، جو دوسرے والے جا کے منع کرتے تھے، کیا بولتے تھے کہ ارے تم یہ کام میں کیوں کر رہے ہو، کیوں تم اس کو منع کر رہے ہو، وہ گناہگار ہے نا، اس کو اس کی گناہ کی سزا ملے گی، تم اپنے اعمال کی فکر کرو۔ تو تیسرے گروہ دوسرے گروہ سے بولتا تھا۔ تو اسی پس منظر میں یہ آیت ہے، اس کی وضاحت اور آگے ملے گی انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے آ کے کہا کہ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا، کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ مُہْلِكُمْ او معذبہم عذاب شدید، ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو جن کا تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تم کیوں سمجھاتے ہو، کیوں نصیحت کی بات دیتے ہو، کیوں تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو، تم اپنے کام سے مطلب رکھو، وہ لوگ تو ہلاک و برباد ہونے ہی والے ہیں۔ تو جو دوسرا گروہ جو منع کرتا تھا نا، انہوں نے کیا جواب دیا، قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تاکہ تمہارے پروردگار کے نزدیک معذرت پیش کر سکیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور عجب نہیں کہ وہ ہمارے سمجھانے سے شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں، وہ اس غلط کام سے، اس غلط روش سے بچ جائیں۔ یہ دوسرے گروہ نے کہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا عذاب آیا تو اللہ پاک نے ایک گروہ کو بچایا، باقی 2 گروہ کو ہلاک کر دیا۔ ایک گروہ وہ جو مچھلی مارتا تھا، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ گنہگار تو تھا، اس لیے اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، اس کو ملی۔ لیکن دوسرا گروہ وہ جو مچھلی نہیں مارتا تھا مگر مارنے والے کو منع بھی نہیں کرتا تھا، وہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا۔ کیا ہے، انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ ہم نے ان کو نجات دی، اللہ پاک فرمانے کہ ہم نے ان کو بچایا جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے۔ یعنی کیا معلوم چلا، اشاعت دین کی اہمیت معلوم چل رہی ہے نا، کہ دوسروں کو جا کر کے سمجھاتے تھے، انہیں غلط کام، انہیں برے کام کرنے سے منع کرتے تھے، جو ظلم کرتے تھے ان کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے تھے۔ یہ وہ واقعہ کا حصہ رہا کہ 3 گروہ میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ کو ہلاک و برباد کر دیا۔ پہلا گروہ وہ جو مچھلی مارتا تھا، دوسرا گروہ وہ جو مچھلی مارتا تو نہیں تھا مگر مارنے والے کو منع بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اپنے عمل میں دھن تھا، اپنے آپ کو صحیح کرنے میں لگا ہوا تھا۔ لیکن ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو خود مچھلی تو نہیں مارتا تھا لیکن جا کر کے ان کو گاہے بگاہے سمجھاتا بھی تھا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ اب ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ ان تینوں گروہ میں ہم کس گروہ میں ہیں، کیا ہم گناہ گاروں میں ہیں، اللہ نہ کرے، کیا ہم ان لوگوں میں ہیں گناہ تو نہیں کر رہے مگر کرنے والے کو منع بھی نہیں کر رہے، اللہ نہ کرے۔ اور اگر ان دونوں گروہ میں شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اصول یہی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے گروہوں کو اپنے فتنے میں، اپنے آزمائش میں ڈالیں گے۔ بچائیں گے کسے، نجات کسے دیں گے، اس گروہ کو دیں گے جو خود بھی برائی سے بچتا تھا، اتباع دین کا کام کرتا تھا، اور اتباع دین کے ساتھ ساتھ دوسروں کو منع بھی کرتا تھا۔ اس کی وضاحت میں ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے یہ، کیا اللہ تعالیٰ why did Allah command that the end of the عابد wicked be started by the عابد، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو بھیج رہے ہیں اور اس کی شروعات ایک عابد سے کر رہے ہیں، ایک عبادت گزار، عابد کہتے ہیں، عبادت گزار سے کر رہے ہیں۔ حدیث ہے، the prophet said Allah inspired to Jibreel to turn so and so city upside down as well as its people. He said, then Jibreel said, oh my Lord, there is among them your slave so and so who didn't disobey you for a blink of an eye. He said, and Allah said, turn it upside down upon them as his face never turned angry due to my limits being transgressed. خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل السلام کو حکم دیا کہ ایک بستی ہے، اس بستی میں عذاب نازل کرو، اس بستی میں جا کر کے اس بستی میں عذاب نازل کر دو۔ تو جبریل السلام نے فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ، اس بستی میں آپ کا ایک غلام رہتا ہے، سلیو، آپ کا ایک بندہ رہتا ہے جو آپ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ کیسے عبادت کر رہا ہے؟ who did not disobey you for a blink of an eye، آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی عبادت سے وہ خالی نہیں ہوا۔ عام طور پہ مسلمان بھی ذرا ایسا ہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عابد بنا کہ ہم بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی
آپ کی عبادت سے خالی نہ ہوں۔ ہم سے پہلے ایک شخص گزر چکا ہے دنیا میں جو آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں رہا۔ کیا حکم رہا اللہ تعالیٰ کا؟ عذاب کی شروعات اسی شخص سے کرو۔ ارے ایسا کیوں؟ چونکہ اس کا چہرے کا رنگ نہیں بدلا، غصے سے لال نہیں ہوا جب اس کے آس پاس کے لوگ ہمارے دین کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو اس کے کیا بولتے ہیں، میرے قانون کو توڑ کے لوگ زندگی گزار رہے تھے، اس کی کوئی فکر نہیں پڑی۔ وہ اپنے آپ کو عبادت گزار بنانے میں، بہترین عابد بنانے میں لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ پاک کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے عابد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، عذاب کی شروعات اسی شخص سے، اسی گھر سے یا اسی جگہ سے کرو۔ تو گویا کہ پچھلی آیتوں سے اور حدیثوں سے کیا معلوم چلا کہ دو باتیں آئیں۔ ٹو بی سیوڈ فرام Allah's punishment، اگر اللہ کے پنشمنٹ سے بچنا ہے نا تو اے بلیور یعنی ایک ایمان والا must not only execute the role of an عابد، وہ صرف ایک عابد کا کردار اپنا کر کے نہیں بچ سکتا، بلکہ but also the role of a دائی، ایک ریفارمر، بلکہ اسے اشاعت کا کام بھی کرنا ہوگا، اسے ریفارمیشن کا کام بھی کرنا ہوگا۔ کوئی ایمان والا اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو صرف بہترین عبادت کر کے نہیں بچ سکتا، بلکہ عابد کے ساتھ ساتھ اسے ایک دائی یا جسے ریفارمر کہہ لیجیے عام زبان میں، اسے ایک ریفارمر بننا ہوگا، اسے اشاعت کا کام کرنا ہوگا۔ if a believer is only an عابد، اگر کوئی ایمان والا صرف عابد ہے and not a reformer، اور اگر اصلاح کرنے والا نہیں ہے، لوگوں کو صحیح کرنے والا نہیں ہے، اشاعت کا کام نہیں کرنے والا ہے، ریفارمیشن یا دائی کا کام نہیں کرنے والا ہے، then he will be considered by Allah among the منکرین rejectors، تو اللہ تعالیٰ کے ایسے ایمان والے ریجیکشن والے لسٹ میں چلے جائیں گے۔ اور صرف ریجیکشن نہیں ہوگا بلکہ انہیں پنشمنٹ دیا جائے گا کہ عذاب کی شروعات اسی جگہ سے کی جائے گی۔ تو آج ہمیں صرف عابد نہیں، عابد کے ساتھ ساتھ ایک دائی کی حیثیت سے، ایک ریفارمر کی حیثیت سے بھی ہمیں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، ہر ایک ایمان والے کو، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ Can believers be cursed even though they believe؟ کیا ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں گرفتار کریں گے؟ believers be cursed، کیا وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے جبکہ کہ وہ ایمان والے ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ یا جن لوگوں نے یکتمون چھپایا، ما انزلنا جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا، من البینات کھلی ہوئی نشانیاں، والہدی اور ہدایت، کہ جو لوگ بھی ہماری حکموں کو، ہماری ہدایتوں کو، ہماری نازل کردہ تعلیمات کو، جو بینا، جو ہدایتیں ہم نے نازل کی ہیں نا، جو لوگ بھی چھپاتے ہیں، اور وہ بھی کب چھپاتے ہیں؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے ما بینا کہ جسے ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، کس کے لیے؟ للناس، انسانوں کو سمجھانے کے لیے جو باتیں ہم نے کتاب میں کھول کھول کر کے بیان کر دی، فی الکتاب، کتاب میں، اس کو یعنی لوگوں کے لیے جو باتیں پیش کی ہیں، ایمان والے اسے پڑھتے بھی ہیں، یہ باتیں لوگوں کے لیے پیش کی گئی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ یکتمون اسے چھپاتے ہیں، اسے لوگوں میں نہیں بتاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوگی۔ کیا معلوم چلا؟ those believers who do not preach the reformation trainings یا teachings of اللہ سبحانہ وتعالی، جو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو جو لوگوں کے درمیان کھول کھول کر کے بیان کرنے کی نازل کی گئی ہیں، انہیں لوگوں میں جا کر کے نہیں بتاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر، ایسے ایمان والوں پر صرف اللہ کی لعنت نہیں، جبکہ اللہ کی لعنت ہی کافی ہے کسی شخص کو ہلاک و برباد ہونے کے لیے، اللہ کے ساتھ ساتھ تمام لعنت کرنے والوں، یعنی کہ تمام علماء کرام نے ترجمہ اس کا فرشتوں کی لعنت کیا ہے، کہ تمام فرشتوں کی لعنت۔ ظاہر ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہو اس پر فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا جس پر اللہ لعنت بھیجے تو سارے فرشتے مل کر کے لعنت بھیج رہے ہیں۔ کب سے؟
उस दिन से जिस दिन वो ईमान वाला या ईमान वाली, इसे मालूम चला कि ये बात हमें लोगों के लिए बयान करने के लिए कहा गया है, मगर वो ईमान वाला या ईमान वाली लोगों के लिए बयान नहीं कर रहा है, छुपा के रखा हुआ है अपने पास, उस दिन से लगातार हर लम्हा, हर सेकंड अल्लाह की लानत बरस रही है और तमाम लानत करने वालों की लानत बरस रही है। अगर कोई बचना चाहता है कि लानत से हम बचना चाहते हैं, हमें नहीं मालूम था, आज मालूम चला, आज ये एहसास हुआ कि ये किताब, ये कलाम अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की हिदायत के नाजिल किया, तो ये इन तालीमात को कुरान करीम की जो भी हैं वो हमें लोगों के दरमियान जा कर के बतानी है, हमें एक्सप्लेन करना है, हमें पहुंचाना है। आज एहसास पैदा हुआ, तो अब क्या करें, अब इस लानत से बाहर कैसे आए, कंडीशंस क्या है बाहर आने के लिए? तो 3 कंडीशन है बाहर आने के लिए। पहली कंडीशन क्या है? इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, बस वही लोग बचेंगे। कौन? नंबर 1, जो ताबू, जो तौबा करेंगे, जिनके दिल में ये बात पैदा होगी कि ये जो काम, जो कुछ भी हमें किया ना, वो उसका इकरार करेंगे अपने जुर्म का कि हमसे ये गलती हो गई, हमें ये बात लोगों के दरमियान जा करके बतानी थी, मगर हमने उसे सिर्फ अपने तक महदूद रखा, लिमिटलेस, अपने पास लिमिटेड रखा, लोगों में जा करके नहीं बताया। तो इस बात का उन्हें एहसास होगा और वो तौबा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो असलहु, व और असलहु, और अपनी इस्लाह करेंगे। इस्लाह मीन्स खुद को रिफॉर्म करेंगे, खुद को ट्रेंड करेंगे कि कैसे इस बात को हमें दूसरों तक पहुंचाएं, क्या तरीका होना चाहिए, क्या ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, क्या कमी रही हमारे अंदर, जिस 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 कमी की बुनियाद पर वो नॉलेज हम, वो इंफॉर्मेशन हम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे थे, उस कमी को हम अपने अंदर दूर करेंगे, खुद को ट्रेंड करेंगे, यानी गोया खुद को रिफॉर्म करेंगे, यानी इस्लाह करेंगे। वह बैयनु, और जब अपनी इस्लाह हो गई, खुद को ट्रेंड कर लिया हमने, अब उसके बाद वह बैयनु, इसको ओपनली डिक्लेयर करेंगे, लोगों में खोल खोल करके बयान करेंगे। जो बातें लोगों ने हक बात को छुपा रखी हैं अपने पास, उस हक को लोगों के दरमियान जाया करके बताएंगे, उस हक को उजागर करेंगे। फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, तो ऐसे लोगों की अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं तौबा कबूल कर लेता हूँ, वअना तव्वाबुर रहीम, और मैं बेपनाह तौबा कबूल करने वाला और बेपनाह रहम करने वाला हूँ। शर्त क्या है? तो जैसे अपने गलती का एहसास हो और वो तौबा करे। नंबर 2, और अपनी इस्लाह करे कि जो गलती हमने पिछले ज़मानों में कर दी, नहीं मालूम था, आज मालूम चला कि आज जो इल्म हमारे पास है, ये इल्म तमाम इंसानों के लिए नाज़िल किया अल्लाह ताला ने, हमें इस इल्म को हर एक इंसान तक पहुँचाना है, ये पहुँचाने का तरीका सीखना है। वरना क्या होता है ना, नीम हकीम खतरे जान वाला मामला भी होता है। इसलिए हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, जो दुनिया का कोई भी काम बगैर सीखे नहीं किया जा सकता। ये भी एक सीखने का काम है, इस काम को सीखना है, खुद को तैयार करना है, और जब सीख लिया तो इसे लोगों में खोल खोल करके बयान करना है। तो 3 चीजें आ गई, तौबा, अपनी हालत को दुरुस्त करना, इस्लाह करना है, और एहकाम इलाही जो है ना, उसको लोगों में खोल खोल करके बयान करना है। तो ये 3 चीजें हैं। इसके बाद भी अगर कोई ये कह रहा है कि जरूरत नहीं है हमें, नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना, लोग हो सकते हैं ना, इन्नल लज़ीना कफर, वो आयत लगातार चल रही है। बेशक जिन लोगों ने ऊपर की बातों का इनकार किया, कुफ्र किया, अरे जरूरत नहीं है हमें, हम काफी हैं, क्या होगा देखा जाएगा, तो नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शन दिमाग में आते हैं ना। तो अल्लाह फरमा रहे कि ये बातें, जिसने भी ऊपर की बातों का इनकार किया और वमातु, और उसी हालत में मर गया, किस हालत में? वहुम कुफ्फार, यानी उसी उसी कुफ्र की हालत में मर गया, यानी ऊपर की जो तालीमात अल्लाह ताला ने दी है ना, उन तालीमात का इनकार करते हुए मर गया, न तौबा किया, न इस्लाह किया, न बयान किया, तौबा इस्लाह बयान का काम नहीं किया, पूरी जिंदगी नहीं किया, और मौत भी उसी हाल में आ गई, तो क्या होगा? उलाइका अलैहिम, तो ऐसे लोगों पर लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत, नंबर 1, वल मलाइकती, और तमाम फरिश्तों की लानत। इतना ही नहीं, वन्नासी अजमईन, और तमाम इंसानों की, नास इंसान, अजमईन तमाम इंसानों की, हर एक लोगों की, सब लोगों की लानत होगी। दुनिया में जितने इंसान है ना, सबकी लानत का शिकार वो शख्स बनेगा जो तौबा, इस्लाह और बयान किए बगैर जिंदगी से गुजर गया, उसकी मौत उसी हाल पे आ गई। अब इसको एक मिसाल से समझ सकते हैं कि देखिए, अल्लाह की लानत तो किसी बात समझ में आती है, फरिश्तों की लानत बात समझ में आती है, इंसानों की लानत क्यों होगी?
یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا کہ انسانوں کی لعنت اس شخص پہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا علم عطا کیا اور اس علم کو لوگوں میں جا کر کے نہیں بتا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے کسی شخص کو 1 کروڑ روپیہ دیا گیا کہ اپنے محلے میں جاؤ اور تمہارے محلے میں یہ 100 گھر ہیں، اس میں ایکولی ڈیوائڈ کر دو، جا کر کے اسے ڈسٹریبیوٹ کر کے آ جاؤ۔ دیا، گورنمنٹ نے دیا، کسی نے دیا، ابھی رمضان کا بھی وقت آ رہا ہے، راشن کٹ، رمضان کٹ کے نام سے بھی کچھ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، دیا بھائی، ہاں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو، اتنے گھر ہے نا، اتنے لوگ ہیں نا، یہ اماؤنٹ ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ اس آدمی نے کیا کیا، وہ پیسہ لے لیا اور وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا۔ یعنی سیم وہی معاملہ ہے نا جو ہم نے پیچھے کی آیتوں کو پڑھا کہ تعلیمات الہی تو ملی مگر ان تعلیمات کو لوگوں میں نہیں بتایا، تو کیا ہوگا؟ تو اب جو میں اگزامپل دیا اس کو سوچئے کہ جب لوگوں کو یہ معلوم چلے گا کہ اس شخص کے پاس ایک آدمی نے ہمیں دینے کے لیے اتنا روپے دیا تھا اور اس آدمی نے مجھے پیسہ نہیں دیا، تو وہ کیا کرے گا؟ گھر سے گلاب کا پھول لے کے نکلے گا یا کیا لے کے نکلے گا؟ تو جب چھوٹی سی چیز، چند پیسے نہیں ملیں گے تو لوگ کیا دیں گے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ علم جسے نہیں ملنے کی بنیاد پر لوگ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے، جب انہیں یہ معلوم چلے گا کہ ایک علم ہے ان کے پاس، یہ علم ہمیں اگر بتاتے، ہمیں سمجھاتے تو ہمارا معاملہ ایک حل ہو جاتا۔ یہ مجھے نہیں بتائے تو گویا کہ جہنم کی زندگی میں ہم جا رہے ہیں، جائیں گے مرنے کے بعد۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ شخص، ان کے پاس ایک تعلیم ہے، اس تعلیم کی روشنی میں انہیں ہمیں کچھ بات بتانی چاہیے تھی مگر نہیں بتایا۔ تو سارے انسانوں کی لعنت اس پہ ہے، کن کی؟ جن تک بھی ایمان والے نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نہیں پہنچایا۔ قیامت کے روز وہ تمام کھڑے ہو کر کے ویسے شخص پہ لعنت دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص اتباع دین میں لگا ہوا تھا، پریکٹسنگ آف دین میں اپنے آپ کو زندگی گزار رہا تھا، اشاعت دین کا کام زیرو، نیگلیجبل تھا، زیرو تھا، کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس کی اگلی آیت اور آگے ہے، خالدین فیہا، کہ جو شخص اسی حال میں مر گیا نا، پیچھے کی آیت میں ان الذین کفروا وماتوا، مر گیا اسی حال میں اگر، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہے گا، کبھی نہیں نکل سکتا، نہ اس زندگی میں نہ مرنے کے بعد، کبھی بھی نہیں۔ نمبر 2، لا یخفف عنہم العذاب، اور اس شخص پر سے وہ جو لعنت اس کے اوپر برس رہی ہے نا، وہ اس لعنت کو، اس عذاب کو اللہ کبھی بھی ہلکا نہیں کرے گا۔ اور تیسری اور آخری بات، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی اس شخص کو کچھ مہلت دی جائے گی۔ امیجن کریں کہ ہم سے مراد، ہم سب سے پہلے خود کی فکر کریں نا، اپنے آپ سے شروع کریں۔ ہم، ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے، ہمارے دوست احباب، پڑوسی، کتنے فیصد لوگ ہیں جن کے پاس تعلیمات الہی تو موجود ہے، اس تعلیمات الہی کو عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ان پچھلی آیتوں کے روشنی میں وہ اللہ کی لعنت میں مستقل گرفتار ہیں، مستقل۔ اور صرف اللہ کی لعنت نہیں بلکہ تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت برس رہی ہے، برسے گی انسانوں کی اگر وہ اسی حال میں مر گیا، اور جب تک زندہ ہے تو اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہر سیکنڈ برس رہی ہے۔ یہ محاسبہ کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی روشنی سے نوازا ہے، ماشاءاللہ، اللہ کا بے پناہ احسان ہے۔ قرآن کریم جیسی دولت کو سیکھنے کا، سمجھنے کا ایک شوق بھی اور ماشاءاللہ جذبہ بھی پیدا کیا ہے۔ تو صرف جذبے اور شوق کی بنیاد پہ معاملے حل نہیں ہوں گے، بلکہ اس جذبے اور شوق کو عمل کی میدان میں بھی لانے کی ضرورت ہے، صرف ہم سب کے لیے نہیں بلکہ تمام اپنے ایمان والے بھائیوں کے حوالے سے، بہنوں کے حوالے سے، کہ ہمیں بھی ان کو سمجھانا ہے۔ تو جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، ہمیں عطا کیا، یہ علم ہمیں لوگوں میں جا کر کے بتانا ہے، اس حق کو لوگوں میں بتانا ہے، ایکسپلین کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے، اس وقت پورے دنیا کے مسلمانوں کی حالت، اکثریت کی حالت، کیا ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں؟ کیا ان پر اللہ کی وہ جو فتنہ ہے اس میں گرفتار نہیں ہے؟ پورے دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت کا ہی معاملہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا کیا،
اس علم کو وہ اپنے پاس محدود اپنے پاس سمیٹ کے رکھے ہوئے ہیں اور نہ خود عمل کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو پھر اس عمل کو لوگوں تک پہنچاتے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق دیں کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں ہم سب کے پاس نازل کیا ہے، ہم سب کے پاس بھیجا ہے، اس علم کو ہم خود بھی سمجھ کر کے عمل کرنے والے بنیں، اور اس کے پیغام کو دنیا کے ہر ایک انسانوں تک جہاں تک ہماری صلاحیت ہے جانے کی، ایک زندگی میں اگر ایک آدمی کو سمجھا سکتے ہیں تو ایک ہی کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ چائنا کے یا امریکہ کے یا جاپان کے یا برٹین کے وہاں کے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچے، وہاں صلاحیت نہیں تھی، لیکن ہماری صلاحیت ہمارے سبزی والے تک، ہمارے دودھ والے تک، ہمارے کرایہ دکان والے تک، پڑوسی تک، اخبار والے تک، جن سے ہمارے روزانہ کے معاملات ہیں، ان سے تو ہم بات کر سکتے ہیں نا۔ تو کم سے کم ہمیں انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں، لیکن اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، خود کی اصلاح کرنا ہے، خود کو ٹرینڈ کرنا ہے، خود کو ریفارم کرنا ہے۔ تیار کریں گے تو پھر چیزوں کو، باتیں کو ایکسپلین کرنا، بیان کرنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ اس کا خلاصہ ایک دیکھ لیتے ہیں۔ تقریباً باتیں جو آ چکی ہیں، اگر کچھ سوالات ہیں تو وہ لے لیں۔ اس کا یہ پی ڈی ایف جو ہے نا، اس میں ایک دو سلائڈ تھوڑا سا لینگویج چینج ہو گیا ہے تیلگو میں، لیکن تقریباً باتیں آ چکی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کے ساتھ ساتھ پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔